بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ماں کے مختلف معنی کا جائزہ لیں گے۔ ماں کا ایک استعمال ہوتا ہے بطور ماں موصولہ، یعنی ریلیٹو پروناؤن کے طور پہ، اور جس کا ترجمہ عام طور پہ جو یا جو کچھ کیا جاتا ہے۔ عربی میں ماں کا استعمال اسم موصول یا ماں موصولہ کے طور پر اس وقت ہوتا ہے جب یہ کسی چیز یا عمل کو متعین کرنے کے لیے جو یا جو کچھ یعنی الذی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ جملے کے اندر کسی فعل یا بیان کو کسی اور چیز سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماں موصولہ عموماً یہ وضاحت کرتا ہے کہ کیا چیز یا کون سا عمل مراد ہے۔ ماں کا استعمال عموماً غیر عاقل کے لیے اور من کا استعمال عاقل چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ سماوات میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں ما موصولہ کے طور پہ ہے اور اس کا ترجمہ جو یا جو کچھ کے طور پہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے۔ اس طرح ایک اور مثال ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ماں بعض اوقات عاقل چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور من کا مفہوم دیتا ہے۔ عموماً من عاقل کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ماں بھی عاقل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے موصولہ کے طور پہ، جس کی ایک مثال ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، اور نہ نکاح کرو جن عورتوں سے نکاح کر چکے تمہارے باپ۔ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہاں من نہ کہا کی بجائے ماں آیا ہے، تو ماں نساء کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، تو عورتیں عاقل ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں ماں آ گیا جو کے معنوں میں، یا ماں موصولہ کے طور پہ۔ تو ماں موصولہ جو یا جو کچھ کے معنی دیتا ہے، یعنی ریلیٹو پروناؤن کے طور پہ کام کرتا ہے، الذی کے معنی میں آتا ہے۔ ایک ماں ہے جسے ہم کہتے ہیں ماں استفہامیہ، یعنی انٹیروگیٹو پروناؤن کے طور پہ آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کیا یا کون سی چیز۔ تو عربی زبان میں ماں استفہامیہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کیا یا کون سی چیز یا کیا چیز۔ یہ عام طور پہ کسی چیز کی نوعیت، حقیقت یا شناخت کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، یا اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ تو ماں استفہامیہ عام طور پر بے جان اشیاء اور افعال کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جبکہ من استفہامیہ جو ہے وہ عموماً افراد یا عاقل چیزوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو القاریہ تو مل قاریہ، کھٹکھٹانے والی یا قاریہ، مل قاریہ کیا ہے یہ القاریہ، یا کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ تو یہاں ماں جو ہے یہ ماں استفہامیہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس طرح ایک مثال ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا چیز ہے یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ۔ تو ماں یہاں بھی سوال کرنے کے لیے ہے۔ ایک اور مثال ہے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی۔ تو یہاں جو ماں ہے یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے، اسے ماں استفہامیہ کہتے ہیں، یا انٹیروگیٹو پروناؤن کے طور پہ یہ آیا۔ ایک ماں کا استعمال ہے ماں نافیہ کے طور پہ، یعنی نیگیٹو پارٹیکل کے طور پہ، جس کا معنی نہیں، نہ یا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں ماں بعض اوقات نفی یعنی نگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کسی جملے میں کسی بات یا عمل کی نفی کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ نہیں، نہ یا ہرگز نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ نفی مختلف سیاق و سباق میں آ سکتی ہے، جیسے جملہ فعلیہ میں فعلی جملے کی نفی بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ میں اسمی جملے کی نفی بھی ہو سکتی ہے، اور تاکیدی نفی یعنی اسٹرانگ نگیشن ایمفیسس کے ساتھ ہرگز نہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے۔ ایسے ایک مثال ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں یا ہرگز نہیں ہم نے بنائی کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی، یعنی فار ایور جو لائف ہے
وہ ہم نے کسی بشر کو آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دی. تو یہاں ما نہیں کے طور پہ آیا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار. تو نصیر سے پہلے لا آیا ہے، لا کا معنی بھی نفی ہے، اور یہاں ما لکم اور نہیں تمہارے لیے. ایک اور مثال ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکا یا ہرگز نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی اور نہ ہی وہ بہکا. تو یہ ما نافیہ کے طور پہ ہے، نیگیٹو پارٹیکل کے طور پہ. اور ما لیسا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور لیسا بھی نفی ہی ہے. تو افعال ناقصہ کی طرح اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، یعنی ما اگر لیسا کے معنی میں آئے یعنی نہیں کے معنی میں، تو اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے اس کے آخر میں زبر ہوتے ہیں. جیسے ما ہاذا بشرن میں را کے اوپر دو زبر ہیں، تو یہ منصوب حالت ہے. ما ہاذا بشرن، یہ شخص کوئی بشر نہیں ہے. تو ما لیسا کے معنی میں یعنی نفی کے معنوں میں آ رہا ہے. ایک ہوتی ہے ما مصدریہ یعنی انفینیٹو، جو انفینیٹو نون بنانے کے لیے آتا ہے. تو ما مصدریہ فعل کے ساتھ آتا ہے اور مصدر کا مفہوم دیتا ہے، فعل کو مصدر کے معنی میں بدلنے کا کام کرتا ہے. جیسے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس پر سخت گزرتا ہے تمہارا نقصان اٹھانا. ما انتم، ویسے ما انتم کا لفظی ترجمہ اگر کریں تو اس کا معنی ہوگا جو تم نے نقصان اٹھایا یا تکلیف یا مشقت اٹھائی. تو اس کا اگر مصدر کے طور پہ معنی کریں گے تو ہوگا انتم کا معنی ہو جائے گا ما کی وجہ سے، اس کا معنی تمہارا نقصان اٹھانا یا مشقت اٹھانا یا تکلیف اٹھانا. تو مصدر کی اردو میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ اس کے آخر میں نہ آتے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا. تو تمہارا نقصان اٹھانا یا مشقت اٹھانا اس پر گراں گزرتا ہے. تو ما انتم، جو تم نے نقصان اٹھایا، اس طرح لفظی ترجمہ نہیں کرتے بلکہ اس کا انفینیٹو یا مصدریہ کی فارم میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تنگ ہو گئی ان پر زمین اس کی کشادگی یا کشادہ ہونے کے باوجود، یعنی زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. یہاں بما رحبت جو ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا باوجود، ما رحبت جو وہ کشادہ ہوئی، رحبت وہ کشادہ ہوئی. تو اصل میں اس کا مطلب اس معنی میں آتا ہے بے رحبہا، کہ اس کی کشیدگی کے باوجود، یعنی زمین اپنی کشیدگی کے باوجود، کشادگی کے باوجود، کھلا ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. تو کھلا ہونے کے باوجود، کشادہ ہونے کے باوجود، یہاں ما کے بعد جب رحبت آیا تو اس کا معنی ہوگا کشادہ ہونا، یعنی مصدر کی فارم میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کشادہ ہونا یا کشادگی. تو کشادہ ہونا یا کشادگی کے باوجود یا کشادہ ہونے کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی. تو مصدر کی شکل میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس طریقے سے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے یا شاہد ہے آسمان اور اس کی بناوٹ یا بنایا جانا. ویسے ما بناہا کا معنی ہوتا ہے، ما کا اگر ویسے ترجمہ کریں گے تو جو بنا اس نے بنایا، ہا اسے یعنی سما، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی بناوٹ یا اس کا بنایا جانا. تو مصدریہ کی شکل میں اس کا ترجمہ کریں گے بناوٹ یا بنایا جانا. تو آسمان اور اس کی بناوٹ یا اس کا بنایا جانا اس بات پہ شاہد ہے، اور زمین اور اس کا بچھایا جانا یا اس کی بچھائی اس بات پر شاہد ہے، یا اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہ بنا کے آگے کو بات کہی ہے. تو یہ ما مصدریہ کی مثالیں ہیں، انفینیٹو ما. ما مصدریہ ظرفیہ بھی ایک ہوتا ہے، ظرفیہ جو کہ ٹائم یا پلیس کو کہنے کو ڈونیٹ کرنے کو ڈینوٹ کرنے کو کہتے ہیں ظرف. اس میں ظرف تو جس کا معنی عام طور پہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے ایز لانگ ایز، یا جب تک. تو ما مصدریہ ظرفیہ وہ ما ہوتا ہے جو کسی زمانے کی قید کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ کسی فعل کے جاری رہنے کی مدت کو ظاہر کرتا ہے. یہ عام طور پر جب تک کے یا اس وقت تک کے معنی دیتا ہے. تو جب ما مصدریہ ظرفیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس جملے
کو مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ وقت کی وضاحت کرتا ہے کہ کوئی کام کب تک جاری رہے گا۔ یہ مصدر اور ظرف دونوں کا مفہوم دے سکتا ہے۔ اس کا جملے میں استعمال کسی کام کے مسلسل رہنے یا ختم ہونے کی حد بندی کے لیے ہوتا ہے۔ تو قرآن میں ما مصدر یا ظرفیہ اکثر کسی شرط، حد یا مدت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ عام ایک مثال ہے اقوم ما کامل استاذ، میں کھڑا رہوں گا جب تک استاد کھڑے رہیں۔ تو یہاں ما کے معنی ظرف زمان جب تک کے ہیں۔ میں کھڑا رہوں گا استاد کے کھڑا رہنے تک۔ تو ما کاما کا اگر ظرفیہ اگر مصدریہ ترجمہ کرنا ہے تو ہو جائے گا کھڑا رہنا۔ ما کامل استاذ، استاد کا کھڑا رہنا یا استاد کے کھڑے رہنے تک۔ اقوم، میں کھڑا رہوں گا۔ قرآن مجید سے ایک مثال ہے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ ہوں۔ اس نے مجھے حکم فرمایا ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ ہوں۔ ما دمت حیا، ما کا معنی یہاں جب تک، تو مصدریہ ظرفیہ کے معنی میں دے رہا ہے میرے زندہ رہنے تک۔ ایک اور استعمال ما کا ہے شرطیہ، کنڈیشنل، جو بھی یا اگر جو کے معنی میں۔ تو ما شرطیہ وہ ما ہوتا ہے جو کسی شرط یا کنڈیشن کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی کام یا فعل کی انجام دہی کو کسی دوسری چیز پر مشروط کر دیتا ہے، یعنی جو بھی یا اگر جو کے معنی دیتا ہے۔ عام طور پر ما شرطیہ کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے جو بھی یا اگر جو یا جو کچھ۔ یہ ہمیشہ کسی شرطیہ جملے میں آتا ہے جہاں دو جملے کلازز استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ شرط کو بیان کرتا ہے مگر اگر ایسا ہو، اور دوسرا جملہ شرط کے نتیجے کو بیان کرتا ہے تو ایسا ہوگا۔ تو ما شرطیہ کے بعد آنے والا فعل عام طور پر مجزوم یعنی جسم فارم میں ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہاں یا لم جو ہے یہ مجزوم ہے، یا لم میم کے اوپر جزم ہے۔ اور جو بھی خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو ما کا ترجمہ جو بھی ہو سکتا ہے اور اگر بھی ہو سکتا ہے شرط کے طور پہ، اگر تم کوئی خیر کرو گے تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس طریقے سے ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو اگر وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو۔ یا اس کا ترجمہ ما مصدر یا ظرفیہ کے طور پہ کیا جا سکتا ہے کہ تو جب تک وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو۔ تو ما کا اگر ظرفیہ ترجمہ ہوگا تو جب تک معنی ہو جائے گے، اور اگر شرطیہ ترجمہ یہاں کرنا ہوگا تو اگر کے معنی ہوں گے۔ تو اگر وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو۔ تو ما شرطیہ کنڈیشنل، یہ بھی ما کی ایک قسم ہے۔ ما کی ایک اور قسم ہے ما تعجبیہ، تعجب ظاہر کرنے کے لیے، ایکسکلیمیٹری ما، کیسا یا کتنا ہی۔ تو ما تعجبیہ جو ہوتا ہے یہ ایک حرف تعجب ہے جو کسی چیز پر حیرت، تعجب یا حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر کسی چیز کی عظمت، شدت یا خوبی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پر کتنا، کیسا، کیا ہی کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ یہ جملے کے آغاز میں آتا ہے، یہ اکثر ما افعلا کے وزن پہ ہوتا ہے۔ قتل الانسان، ہلاک ہوا انسان، یہاں پہ ایک جملہ ختم ہوا۔ ما اکفرہ، یہ اگلا پارٹ اس کا شروع ہوا، اگلی کلاس شروع ہو گئی، وہ کتنا ناشکرا ہے یا وہ بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہاں پہ یہ انتہائی حیرت اور افسوس کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کے باوجود کتنا ناشکرا ہے۔ تو ما اکفرہ، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ تعجب کی سینس میں کیا گیا، ایکسکلیمیٹری، تو اس کو ما تعجبیہ کہتے ہیں، اور یہ ما افعلا کے وزن پہ عام طور پہ آتا ہے، جیسے ما اکفرا۔ ایک ہوتا ہے ما ابہامیہ، انڈیفینٹ ما، مبہم معنی دینے والا۔ تو ما ابہامیہ وہ ما ہوتا ہے جو کسی غیر معین یعنی انڈیفینٹ چیز یا مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی اسپیسیفک مقدار نہ بتانی ہو بلکہ غیر اسپیسیفک، وہ ڈیفینٹ کی بجائے انڈیفینٹ مقدار وہاں بتانی ہو تو اس کے لیے اس چیز کی مبہم نوعیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کوئی چیز کچھ یا کسی قسم کی یا جس قدر جیسے کے معنی میں دیتا ہے۔ یہ اکثر کسی اسم یا فعل کے ساتھ آتا ہے تاکہ کسی چیز کی صفت یا مقدار کو
مبہم یا غیر معین رکھا جائے، اسپیسیفائی نہ کیا جائے کہ کتنا. جیسے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم سے ہو سکے. تو اس کی کوئی کوانٹٹی تقوی کی نہیں معین کی، غیر معین ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے. اس طرح ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، آگے آئے چلتی ہے لیکن یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. بے شک اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مثال دے ما کوئی بھی. تو کوئی بھی یعنی انڈیفینٹ. تو یہ ہے ما ابہامیہ. ایک ما زائدہ بھی ہوتا ہے، ریڈنڈنٹ، یعنی اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ صرف معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ما زائدہ ایسا ما ہے جو جملے میں کسی خاص معنی میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ صرف تاکید یا ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو عربی زبان میں ما زائدہ کا بنیادی مقصد معنی پہ زور دینا یعنی ایمفیسائز کرنا، بیان میں بلاغت اور فساد پیدا کرنا اور کلام کو زیادہ مؤثر بنانا ہوتا ہے. اہم نکتہ یہ ہے کہ ما زائدہ کو اگر گرا بھی دیا جائے تو جملے کا اصل مفہوم متاثر نہیں ہوتا، لیکن اس کی موجودگی اگر ہو تو اس میں زور اور تاکید بڑھ جاتی ہے. جیسے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس یہ اللہ کی رحمت ہی کی بنا پر ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں. اگر یہاں ما نہ ہو، بے رحمت من اللہ لنت لہم، تو پھر بھی جملہ مکمل ہے کہ اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے ایسا کہ آپ نرم طبع ہیں. لیکن چونکہ رحمت کے اوپر زور دینا ہے، تاکید ایمفیسائز کرنا ہے، تو بما رحمت من اللہ لنت لہم یہاں ما آیا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہی کی بنا پر ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں. تو بی پلس ما زائدہ یہ بما ہو گیا. تو یہ تھی ما کی 10 مختلف قسمیں اور ان کی مثالیں.